बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशारी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की सियासी लम्हा मालमा बदलती हुई सूरत हाल, हुकूमत ऐसे भंवर में फंस चुकी है कि इनकी हर चाल इन्हीं के लिए जाल बनती जा रही है, चाल और जाल बनती जा रही है। ना बैरूनी दुनिया से तमाम ममालिक से पाकिस्तान में तनकीद की जा रही है कि पाकिस्तान में आइन को मजाक बना दिया गया है, अदालतों की बेतुकीरी की जा रही है और सरकारी अफसरान रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीए इमरान खान का अलकादर यूनिवर्सिटी की केस अदालत में समाअत हुई, जिस पर इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा बानी पीटीए ने कि मुझे डील की क्या ज़रूरत है, मुझे बार बार डील क्यों की जा रही है जब मैं केसेस लड़ रहा हूं और आला अदालतों से ये तमाम केसेस खत्म होंगे। उन्होंने कहा हर केस लड़ूंगा। 9 मई की साजिश पहले से तैयार थी, 9 मई की साजिश पहले से तैयार थी। 9 मई में उन्होंने कहा कि जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई है वो ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा बनी गाला हाउस अरेस्ट नहीं जाऊंगा। ये हुकूमत के होचे हथकंडे हैं, मैं सौदेबाजी करने वाला लीडर नहीं हूं। आला अदालतों में जब केस मेरिट पर सुने जाएंगे, पहले भी खत्म हुए और अब भी खत्म होंगे। इमरान खान ने 2 टोक लफ्जों में कहा एस्टेब्लिशमेंट या किसी मुल्क के कहने पर डील नहीं करूंगा, एस्टेब्लिशमेंट या किसी मुल्क के कहने पर डील नहीं करूंगा। उन्होंने कहा 26 नवंबर को लाल मस्जिद ऑपरेशन की तर्ज की तरह लाशें दफनाई गई। अल्लाह करे ये सच ना हो। चंद रोज कबल भी रहीम यार खां के एक शहरी की मसकशुदा लाश उसके वर्सा के हवाले की गई, जिसे कहा गया कि ये एक्सीडेंट है, जबकि पीटीआई के रहनुमा कि ये हमारे रहनुमा शहीद हुए हैं। इमरान खान ने नवाज शरीफ की रहती खुदी भी कसर निकाल दी। खैर वो अब बज़ाहिर तो इनरेलीवेंट हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्हें ताकतवर हलकों ने बुला के कहा था मियाँ साहब जान दो हुण तुसी सियासत में आप गैर अहम हो चुके हैं। इसी पर गुज़श्ता रोज इमरान हबानी पीटीआई ने जेल में सहाफ़ियों से और अपने वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा, अलीमा खान ने आके बाहर सहाफ़ियों को भी बताया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत के 12वें खिलाड़ी हैं। हमारे साथ उन्होंने क्या मज़ाकत करने, वो तो अपनी सियासी एक्टिविटी छोड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनके पास उनके भाई के पास चोरी का मैंडेट है। नवाज शरीफ तो खुद यास्मीन राशिद से इमरान खान के मुताबिक इलेक्शन हार गए, वो हमारे साथ मज़ाकरत क्या करेंगे जिसकी अपनी सीट नहीं बचा सका। वो क्रिकेट के 12वें खिलाड़ी है और इनसे क्या बात करें, जिनसे बात कर रहे हैं जिनसे बात कर रहे हैं वो भी असल ताकत की इजाजत के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते। यानी कि उनका इशारा था बाजुल नजर में ताकतवर हलकों की तरफ। मज़ाकरत में उनको एक ओपनिंग दी है, एक चांस दिया है। हमारे 2 मुतालबात बिल्कुल जायज हैं, इन पर हुकूमत कितनी संजीदा है पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि ना मैंने कभी डील मांगी थी, ना डील ली है, ना डील दूंगा। तो नाज़रीन इसी मैं चाहता हूं सूरत हाल में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ अडयाला जेल में तोशाखाना 2 यानी कि अलकादर यूनिवर्सिटी की समाअत भी और तोशाखाना 2 भी एक छोटे से हार पे हुई, जो एक गैर जरूरी केस बताया जा रहा है। वकला कहते हैं कि इतना केस कमजोर है कि हाई कोर्ट में जब जाएगा पहली ही पेशी में सिफर हो जाएगा और इमरान खान को जो मर्जी सजा दें वो खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। समाअत स्पेशल जज सेंटर शाहरुख अर्जमंद ने की, जिसकी आइंदा समाअत अब 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। केस में एविडेंस है कोई नहीं, शवाहिद है कोई नहीं, सिर्फ प्रोसिक्यूशन का पेश को साबित करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ एक भी पैनी की करप्शन कहीं भी नहीं एविडेंस आ सकी। समाअत के दौरान कबाइना डिवीजन के गवाह यामीन का बयान भी रिकॉर्ड किया गया है। अब इनके पास सरकारी अफसरानियां इस्तेमाल करने के लिए कभी
آزاد میڈیا کو ختم کرنے کے لیے، کبھی صحافت پر قدغن لگانے کے لیے، کبھی 26ویں ترمیم میں عدالت کو کمزور کرنے کے لیے نواز شریف نے پاکستان میں سیاست اور اظہار رائے دونوں کا وجود ختم کرنے کی جو کوشش کیا، خود ان کے لیے اچھی نہیں۔ کل کو وہ اپوزیشن میں ہوں گے تو میڈیا ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تو سچ بولے گا، لیکن یہ ظلم اور زیادتی ظلم میں اتنے بڑھ چکے ہیں کہ شاید یہ عمران خان کے لیے ان کا ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ ناظرین، بشرا بی بی کے وکیل ارشد تبریز نے گواہ پر جرح کی۔ ارشد تبریز کی جرح آئندہ سماعت بھی جاری رہے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر، جو ہمیشہ کیسوں کی دھجکیاں اڑا دیتے ہیں کیونکہ اتنے جھوٹے کیس اور اتنے بےہودہ کیس ہے، اور بانی صفدر نے بھی جرح کے لیے عدالت میں درخواست جمع کرا دی ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی گواہ یامین پر ان کے بیان پر دستاویزات کی روشنی میں جرح کرنا چاہتا ہوں۔ سلمان صفدر کی درخواست جج صاحب نے وصول کر لی، لیکن کیا جج صاحب خود فیصلہ کریں گے؟ یہ فیصلہ آنے پر بتائے گا، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت کو یقین ہے کہ اس میں بھی سزا لگائی جائے گی، کیونکہ عمران خان پر تمام کیس بغض عمران پر اسے جیل میں رکھنے کے لیے دائر کیے گئے ہیں، کرپشن کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے۔ گواہ نے جو دستاویز پیش کی، ان میں فرنٹ اینٹری رجسٹری توشہ طائف کی مکمل فہرست شامل ہے۔ ارشد تبریز کی دستاویزات میں بانی پی ٹی آئی کو بطور وزیر اعظم ملنے والے تحائف کی تفصیلات بھی درج ہے۔ اگر یہ مکمل تفصیلات آ جائے تو زرداری خاندان اور شریف خاندان نے ان سے 1000 گنا زیادہ تحائف اور معمولی سی قیمت میں لیے، یہاں تک کہ گاڑیاں بھی لے گئے۔ بانی پی ٹی آئی نے جو تحائف توشہ خانہ سے لیے گئے، ان کی تعداد 108 کا دعویٰ کیا گیا ہے پراسیکیوشن کے مطابق، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں شریف فیملی کو بتا رہے ہیں۔ ناظرین، راول پنڈی اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی مشیرہ علیمہ خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا توشہ خانہ کیس پہلے جیسا کیس ہے، اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ القادر سٹی کیس میں 6 تاریخ کو بانی پی ٹی آئی کو سزا سنائی جا سکتی ہے۔ القادر کا کیس اور توشہ خانہ 2 اعلیٰ عدالتوں میں ختم ہو جائیں گے، جیسے ماضی میں سائفر اور توشہ خانہ 1 ختم ہوا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، اس کو مذاق بنایا گیا ہے۔ بانی نے یہ پوچھ رہے ہیں مجھے ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے جب سب کیسز لڑ رہا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا اسٹیبلشمنٹ یہاں کسی کے ملک کے کہنے پر ڈیل نہیں کروں گا، جو میں آلریڈی آپ کو کہہ چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اصل ملزم وہ ہیں جنہوں نے سی سی فوٹیج چلائی۔ انہوں نے کہا جن علاقوں میں 9 مئی کے کیس بنائے گئے ہیں وہاں سیف سٹی کے کیمرے اور سی سی ہیوی کیمرے لگے ہوتے ہیں، ان کو سامنے کیوں نہیں لایا جاتا؟ بانی نے کہا کہ 9 مئی کی سازش پہلے سے تیار کی گئی تھی اور اسی لیے ہم جوڈیشل کمیشن کا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف حکومت کی مذاکراتی ٹیم سے جب صحافیوں نے اور غیر جانبدار حلقوں نے رابطے کیے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ڈیل کرنے کے لیے ہے ہی نہیں کچھ، ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ عمران خان کو انگیج کرو، اس کی جماعت کے لوگوں کو انگیج کرو، کیونکہ بین الاقوامی یورپی یونین کی طرف سے 22 سوالات بھیج دیے گئے ہیں کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور چارج شیٹ کیا جانے کا امکان ہے، خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کی قوم بات تو جو نہیں ہونی چاہیے، 1% بھی نہیں ہونی چاہیے۔ عمران خان کا کیس اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے پاکستان۔ لیکن یہ حکومت کو سوچنا ہے کہ وہ سیاسی مخالفین کو اور اظہار رائے میڈیا کو دبا کر کیا پوری دنیا کی آنکھوں میں مرچیں ڈال لیں گے؟ رچرڈ گرینل جو ان کی چھیڑ بن چکا ہے، انہیں ڈراتا رہتا ہے، ہر تیسرے دن ایک ٹویٹ کرتا ہے، اور جس دن فنڈامنٹل رائٹ میں امریکن امبیسی نے امریکن گورنمنٹ کو پاکستان میں 26 نومبر کو ہونے والے اور 8 فروری کو ہونے والے الیکشن چوری کی تفصیلات پوری ارسال کر دی، تو اس پر موجودہ حکومت کو اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ اسی لیے نواز شریف نے 3 روز قبل اپنے بیٹے کی یعنی کہ پوتے کی شادی کے بعد فیملی کو کہا کہ لگتا ہے ہماری حکومت کے دن ختم ہو چکے ہیں، جس پر ان کے فیملی کے لوگوں نے کہا کہ آپ کو پہلے ہی انہوں نے کہا کہ آپ نے سیاسی بیان کوئی نہیں دینا۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا عرصہ دراز سے نواز شریف محترم سابق وزیر اعظم جو بظاہر مسلم لیگ نون کے صدر ہیں،
سیاسی منظرنامے پہ گفتگو نہیں کرتے، کسی سے سیاسی ملاقات نہیں کرتے، کیونکہ انہیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے پھر یہ بینڈ بجایا کہ مجھے کیوں نکالا تھا، یا 18 فروری والا کہ جنرل قمر جوید باجوہ کے خلاف کارروائی کرو، تو پھر پنجاب میں اور وفاق میں جو آپ کی حکومت ہے، جو آپ کو نہیں ملی، جو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چرا کر آپ کو دی گئی ہے، اگر وہ حلقے کھل گئے تو میاں صاحب آپ تو یاسمین راشد سے الیکشن ہار چکے ہیں، جو وزارت اعلیٰ آپ کے گھر میں ہے وہ الیکشن کے فارم 45 بھی اوریجنل موجود ہے، تو لہذا آپ کے خلاف جو بڑے بڑے مقدمات ہیں وہ دوبارہ کھولے جا سکتے ہیں، جس پر نواز شریف نے اپنی جماعت میں یقین دہانی کرائی ہے، بس عمران خان کا بندوبست کرو، میں نہیں بولوں گا، اور اسی کمٹمنٹ پر وہ آپ کو سیاسی گفتگو کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آنے والے دنوں میں جنوری کے پہلے ہفتے میں دنیا امریکہ اور یورپی یونین سے 2 ڈیلیگیشن پاکستان آنے کی توقع کی جا رہی ہے، جو مبینہ طور پر پاکستان پر الزام ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، میڈیا پر قدغن ہے۔ اس بارے میں حکومت کے اور دیگر لوگوں سے ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات میں حکومت کے لیے جواب دینے کے لیے تو شاید حقائق نہیں ہے، لہذا اسی لیے حکومت خوف کے مارے اپنا سامان پیک کر رہی ہے، اور چند سرکاری افسران پولیس اور بیوروکریسی کے، انہوں نے بھی اپنے سفارشیوں کو کہا ہے کہ ہمیں ہفتہ پہلے بتا دیجیے گا اگر یہ حکومت جانے والی ہے، ہم نے بیرون ملک اپنا کاروبار سیٹ کرا لیا ہے اور پیسہ بھی بھیج دیا ہے۔ ان افسران کے نام وقت آنے پر سب کے سامنے آئیں گے، یہ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ ان کے نام اور ان کی بیرون ملک پراپرٹی کی تفصیلات ہیں، لیکن فی الحال پاکستان میں انصاف کا قتل اور صحافت پر قدغن کی وجہ سے حقائق باہر آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف جو وزیر اعظم، ان کے خلاف جو ایف آئی اے میں منی لانڈرنگ کا کیس تھا، جہاں یہ کیش نہیں ہوتے تھے، اس کیس کے دوران ہی ان کو وزیر اعظم بنا دیا۔ تو جس ملک میں عدالتیں کام نہیں کرتی، سرکاری ادارے کہ کچھ افسران غلامی کی زنجیری پہن کے آئین اور قانون کو مذاق بنائیں، وہاں عوام باہر نکل کر ہی انصاف فراہم کرواتی ہے، وہ پرامن احتجاج ہی جمہوریت کا حسن ہے۔ سادی صحافت بھی آزاد ہوگی اور انشاءاللہ جلد ہوگی۔ بڑی اچھی خبریں آنے والی ہیں، منتظر ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔